دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے وہ اب کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ دوستو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اتہاس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے خاص معجزے عطا کیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بھاشا، جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ ان کا قبضہ ہوا پر بھی تھا، ان کا تخت یعنی ان کا سیاہسن ہوا میں اڑتا تھا، اور تخت صبح اور شام دو الگ الگ راستوں، الگ الگ روٹ پر ایک ایک مہینے کا سفر طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے۔ صرف جنات اور جانور ہی نہیں، بلکہ دنیا میں موجود ہر طرح کی مخلوقات یعنی سبھی جیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیوا میں رہتے تھے۔ دوستو اس شاندار حکومت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سندر، سفید، تیز اڑنے والے اور پنکھوں والے گھوڑے بھی عطا کیے تھے۔ یہ گھوڑے بہت ہی خوبصورت تھے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے اکلوتے ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ نے اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے، جس سے ان کی حکومت اور بھی طاقتور ہو گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے کبھی یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن لوگوں کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی اڑا سکتا ہے جو بہت ہی نیک اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ بہت طاقتور اور سمجھدار بھی تھے۔ اتہاس کی کتابوں میں ایک خاص گھوڑے کا ذکر ہے جسے یونیکارن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل سے تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سندر سینگ تھا۔ پرانے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سینگ میں کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا تو ملکہ بلقیس نے اس حق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ ملکہ بلقیس جو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بن گئی تھی، ان کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش تھیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر کریں اور گھومیں۔ ایک بار ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، آپ ہر وقت اپنے اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھومتے ہیں، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھوموں۔ جب ملکہ نے اپنی یہ خواہش بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ترنت ہوا کو حکم دیا۔ ہوا میں اڑنے والا تخت ان کے سامنے آ گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس تخت پر سوار ہوئے اور تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح وہ پوری دنیا گھومتے گھومتے ایک سمندر کے بیچ میں موجود ایک ٹاپو کے پاس پہنچے۔ تخت نے انہیں سمندر کے بالکل بیچ میں ایک خوبصورت ٹاپو پر اتار دیا۔ یہ جگہ 7 سمندروں کے بیچ میں تھی اور بہت سندر تھی۔ ملکہ بلقیس اس خوبصورت ٹاپو پر اتر کر اس کی سیر کرنے لگیں اور وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اچانک ان کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں بہت سارے گھوڑے تھے جو آپس میں کھیل رہے تھے۔ ان اڑنے والے گھوڑوں کی خوبصورتی دیکھ کر ملکہ بلقیس بہت خوش ہوئیں۔ جب ان گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ خوبصورت پنکھوں والے گھوڑے ترنت اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو یہ گھوڑے بہت پسند آئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے تو انہوں نے سارے جناتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس ٹاپو پر جا کر ان اڑنے والے گھوڑوں کو پکڑ کر لائیں۔ تب جناتوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی جن سمندر کے اندر جا کر ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکتا، صرف ایک ہی جن ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ جن اب سمندر میں چھپا ہوا ہے کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تب حکم دیا کہ اس جن کو جہاں بھی ہو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سارے جنات سمندر میں چلے گئے
اور وہاں جا کر اونچی آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے والے جناتوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کا حکم مانوں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جناتوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جناتوں نے کسی طریقے سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت زیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس طرح کھو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی مانگی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد نسل کے سارے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے اچھا سمجھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ میرے دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس تشریف لائے
تو میری الماری کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو ایک طرف پردہ اٹھ گیا اور سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے بیچ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائش میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم